مسلمانوں کی مدد کرنا۔ مدد کرنے کے تین طریقے ہیں، ایک عملی مدد اور ایک زبانی مدد اور ایک ہے دعوتی مدد۔ عملی مدد کیا ہے کہ جو ان سیلاب زدگان تک خود پہنچ سکتا ہو امداد لے کر تو پہنچے، اور ان بارش سے متاثرہ لوگوں کے پاس خود امداد لے کے جانے والا بنے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں تھے، کوئی آدمی آیا کہ میرا یہ کام ہے، اس کے ساتھ چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جی آپ کا تو اعتکاف ہے، کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے میں قدم اٹھاؤں، یہ مجھے 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے چل کے جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، جس دن لوگوں کے قدم لرزہ براندام ہو جائیں گے۔ تو پل صراط پر انسان کے قدم ثابت قدم بن جائیں گے جب وہ دنیا میں مسلمانوں کی مدد کے لیے چلنے والا بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو کتب اللہ لہ بکل خطبۃ 70 حسنہ، ہر قدم پر اللہ اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 70 گناہ معاف کرتا ہے، 70 درجات بلند کرتا ہے۔ اور اگر مسلمان کا کام ہو جائے اس کے جانے پر تو یہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ تو عملی مدد کہ جن کو اللہ نے ہمت دی ہے وہ خود سیلاب زدگان تک اپنی امداد لے کے جائیں اور ان کی مدد کرنے والے بنیں۔